بسم اللہ الرحمن الرحیم. بردر بینٹ نوز. یہ ایک پویم ہے. پہلے اس کی ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اس کی ورڈ میننگ یہاں سے شروع ہوتی ہے. تیسرا لفظ جو ہے صفحے پر، ٹو بینڈ. سیکنڈ تھرڈ فارم اس کی بینٹ، جھکنا، جھکانا، موڑنا، خم کرنا، ٹیڑھا کرنا، یہ سب اس کے معنی ہے. ہی بینٹ اینڈ کسڈ ہر. وہ جھکا اور اس کا بوسہ لیا، یا اس نے جھک کر اس کا بوسہ لیا. شی بینٹ فارورڈ ٹو پک اپ دا نیوز پیپر. شی بینٹ فارورڈ، وہ آگے کی طرف جھکی. ٹو پک اپ دا نیوز پیپر، اخبار اٹھانے کے لیے. وہ اخبار اٹھانے کے لیے جھکی ہے، مڑے. ٹھیک ہے. اچھا. شی واز بینٹ اوور ہر ڈیسک رائٹنگ اے لیٹر. شی واز بینٹ اوور ہر ڈیسک، وہ میز پر جھکی ہوئی تھی. یعنی میز پر آپ جو ہے لکھنے کے لیے اگر ایسے جھک جائیں یا پڑھنے کے لیے تو اس طریقے سے. شی واز بینٹ اوور ہر ڈیسک، وہ اپنے ڈیسک پر جھکی ہوئی تھی، مڑی ہوئی تھی. رائٹنگ اے لیٹر، خط لکھ رہی تھی. خط لکھتے ہوئے وہ میز پر جھکی ہوئی تھی. بینڈ یور نیز، بینڈ یور آرمس، بینڈ یور لیگس، بینڈ اینی پارٹ آف یور باڈی. گھٹنا، بازو، پیر یا بدن کا کوئی اور حصہ موڑنا. ٹھیک ہے. آپ اپنے آرمس جو ہیں وہ بینڈ کرتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو آپ کیا کرتے ہیں، موڑتے ہیں. ان سب کے موڑنے کے لیے آپ کیا استعمال کر سکتے ہیں، بینڈ ورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. ہی بینٹ دا وائر انٹو دا شیپ آف اے اسکوائر. اس نے تار کو موڑا. بینٹ دا وائر، اس نے تار کو موڑا. انٹو دا شیپ آف اسکوائر، ایک مربع کی شکل میں، یعنی چوکور شکل میں تار کو موڑا اس نے. ایک تار ایسے لیا، پھر ایسے موڑ دیا، پھر اس کو ایسے موڑ دیا، پھر اس کو ایسے موڑ دیا. اس کو موڑ کر مربع کی شکل میں، اسکوائر کی شکل میں چوکور بنا دیا اس کو، تار کو موڑ کر. He bent the wire into the shape of a square. اس نے تار کو مربع شکل میں موڑا یا موڑ کر مربع شکل بنائی. To bend somebody to do something. کسی کو کچھ کرنے پر قائل یا مجبور کرنا. To bend somebody to do something، کسی کو جھکانا. To do something، کچھ کرنے کے لیے. لفظ بلفظ ترجمہ ہو گیا اس کا. کسی کو کچھ کرنے کے لیے جھکانا یعنی کہ مجبور کرنا، قائل کرنا. Bend them to your will. ان کو اپنی مرضی کے موافق کر لو یا تابع کر لو. Bend them to your will. will کے معنی ارادہ، مرضی، طاقت، کیا کہتے ہیں اس کو، خواہش. تو bend them to your will، ان کو اپنی مرضی کے موافق کر لو. She managed to bend the committee to her opinion. She managed to bend the committee، وہ کمیٹی کو اپنی رائے کے موافق یا تابع کرنے میں کامیاب ہو گئی. ٹو مینیج، ٹو ڈو سم تھنگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کر گزرنا، کر لینا، کر پانا. کسی طریقے سے کوئی کام کر لینا، اس کو بولتے ہیں مینیج کرنا. شی مینیج ٹو بینڈ دا کمیٹی ٹو ہر اوپینین، وہ کمیٹی کو اپنی رائے کے موافق یا تابع کرنے میں کامیاب ہو گئی. ٹھیک ہے. ٹو بینڈ دا ٹروتھ، سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا. ٹو بینڈ دا ٹروتھ، سچ کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا. ڈونٹ بینڈ دا ٹروتھ، سچائی کو مت توڑو مت موڑو توڑو. ٹھیک ہے. یہ سچائی کو توڑ موڑ کر پیش مت کرو. بینڈ یہ ناؤن بھی ہے، اس کے معنی موڑ، خم. بینڈ کے معنی موڑ اور خم. بینٹ ایڈجیکٹو ہے، اس کے معنی ٹیڑھا، مڑا ہوا، خمیدہ. A piece of bent wire، مڑے ہوئے تار کا ایک ٹکڑا. A piece of bent wire، مڑے ہوئے تار کا ایک ٹکڑا. To bend on something، to be bent on something ہے یہ. To be bent on something or on doing something. بھی وہاں پہ ایڈ کر لیں کیونکہ بینڈ فرسٹ فارم تو اس کی بینڈ ہے، بی کے ساتھ بینٹ بنے گا.
To be bent on something or on doing something. किसी चीज पर आमादा, तुला हुआ. सॉरी, माय अपॉलजीज, ये यहां पर टू गलत लिखा हुआ है, बाकी ठीक है. टू गलत लिखा हुआ है यहां पर, बाकी ठीक है. वाइटनर लगा के उसको सही कर लेना. बेंट ऑन समथिंग या ऑन डूइंग समथिंग, किसी चीज पर आमादा, तुला हुआ, अज़्म किए हुए. शी सीम्स बेंट ऑन मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर मी. ऐसा लगता है कि वो जिंदगी को मेरे लिए मुश्किल बनाने पर तुली हुई है या उतरी हुई है. शी सीम्स बेंट, वो इस बात पर तुली हुई है, आमादा है. ऑन मेकिंग द लाइफ डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए जिंदगी दुश्वार बनाने पर. एंशियंट, कदीम. अच्छा, ब्रदर बेंट नोज है इसके अंदर. बेंट नोज का मतलब हो गया क्या? टेढ़ी नाक वाला. ब्रदर बेंट नोज, इस सबक का टाइटल क्या है? ब्रदर बेंट नोज. ब्रदर भाई को बोलते हैं. बेंट नोज, टेढ़ी नाक वाला. ठीक है जी. तो एंशियंट, कदीम, पुराने जमाने का. मॉडर्न, जदीद, नए जमाने का. एंशियंट सिविलाइजेशन या एंशियंट सिविलाइजेशन. एंशियंट सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं इसको ज्यादातर. एंशियंट सिविलाइजेशन, कदीम तहजीब, पुरानी तहजीब. और मॉडर्न सिविलाइजेशन, नई तहजीब, जदीद तहजीब. बोल्ड, बहादुर, दिलेर, निडर, बेबाक. हॉक, बाज, शाहीन. टू वॉच समबडी लाइक अ हॉक, बहुत गहरी नजर रखना, करीब से देखना. ठीक है, निगाह रखना. टू वॉच समबडी लाइक अ हॉक, लफ्जी तर्जमा है इसका शाहीन की तरह देखना या बाज की तरह देखना. बाज की तरह देखना यानी गहरी नजर रखना, ये मतलब है इसका. टू हैव और गेट आईज लाइक अ हॉक, तेज नजर होना यानी बाज की तरह निगाह होना या बाज की तरह निगाह रखना यानी कि तेज नजर होना. टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, सही और गलत का इल्म होना, हक व बातिल से बाखबर होना. टू नो राइट, सही को जानना, फ्रॉम रॉन्ग, गलत से, यानी गलत और सही में क्या फर्क है इस बात का इल्म होना. टू नो राइट फ्रॉम रॉन्ग, सही और गलत का इल्म होना, हक व बातिल से बाखबर होना. टू टावर, टावर किसी लंबी चीज को बोलते हैं. टू टावर, ये वर्ब भी इस्तेमाल होता है, इसके माना बुलंद होना, ऊंचा होना, यानी आसपास की चीजों से बुलंद और ऊंचा होना. द क्लिफ्स टावर्ड ओवर देम, पहाड़ की चट्टानें उनके ऊपर थी. पहाड़ की चट्टानें उनके ऊपर थी यानी उनके ऊपर जो है टावर की शक्ल में थी. टू स्विंग, स्वेंग, स्वंग, हिलना, डोलना, झूलना, झुलाना, लहराना, झूमना, ये सब इसके माना है. जो वैसा झूला पेड़ वगैरह पर बांध देते हैं ना और रस्सी वगैरह लगाकर, उसको भी इंग्लिश में स्विंग बोलते हैं. ये ऐसा झूला जिसको धक्का देने से आगे पीछे होता है, उस झूले को इंग्लिश में स्विंग बोलते हैं. बच्चों का होता है, एक खटोला सा होता है, उसमें डाल देते हैं बच्चे को, उसको जो है हिलाते रहते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं? स्विंग बोलते हैं. स्विंग. और आपकी जो गेंद होती है वो घूमती है हवा में, वो भी आपकी क्या होती है? स्विंग होती है गेंद. तो स्विंग, हिलना, डोलना, झूलना, झुलाना, लहराना, झूमना. हवा उसमें लहराती है जब उसमें वो स्विंग होती है, उसको वहां पर बोलते हैं. हिज आर्म्स swung as he walked. swang, swang है swang, ये UNG लिखा हुआ है. स्विंग, स्वंग, स्विंग, स्वैंग, स्वंग, मेरे ख्याल से. एक बार कंफर्म कर लेता हूं. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली. नहीं, इसका पास्ट सिंपल भी स्वंग ही है. स्विंग, स्वंग, स्वंग. ठीक है, स्विंग, स्वंग, स्वंग. हिलना, डोलना, झूलना, झुलाना, लहराना, झूमना, ये सब इसके उर्दू माना है. हिज आर्म्स स्वंग, उसके बाजू हिल रहे थे. एज ही वॉक्ड, जब वो चल रहा था. चलते हुए हाथ हिलते हैं इंसान के, किसी के ज्यादा हिलते हैं, तो आप बोल सकते हैं हिज आर्म्स स्वंग एज ही वॉक्ड,
وہ چل رہا تھا تو اس کے ہاتھ لہرا رہے تھے. ڈونٹ سوئنگ یور لیگس, اپنی ٹانگیں مت ہلاؤ. ڈونٹ سوئنگ یور لیگس, اگر کوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگوں کو ایسے ایسے کر رہا ہے, آگے پیچھے ہلا رہا ہے, تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کیا یہ بیڈ پر بیٹھ گیا, چارپائی پر بیٹھ گیا اور اپنی ٹانگیں ایسے ایسے ہلا رہا ہے. ٹھیک ہے, عادت ہوتی ہے بہت سے لوگوں کی کہ وہ کلاس میں بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں, ان کا پین بھی گر جاتا ہے, تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کیا, ڈونٹ سوئنگ یور لیگس, اپنی ٹانگیں مت ہلاؤ. جی, شی سوئنگ دا ڈور اوپن, اس نے دروازے کو ہلا کر یعنی زور سے دھکا دے کر کھولا. شی سوئنگ دا ڈور اوپن, دروازے کو ہلا کر یہ زور سے دھکا دے کر کھولا. ہی سیٹ دیئر سوئنگنگ ہز لیگس اوور دا سائڈ آف دا بیڈ, وہ بیڈ کے کنارے پر ٹانگیں جھلاتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. He sat there, وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. Swinging his legs, اپنی ٹانگوں کو ہلاتے ہوئے. Over the side of the bed, بستر کے طرف پر. علی طرف البستر. To swing into action, کسی کام میں لگ پڑنا, فوراً شروع کر دینا. To swing into action, کسی کام میں لگ پڑنا, فوراً شروع کر دینا. The rescue operation swung into action, بچاؤ کا عملہ, عملہ بغیر الف کے بیچ میں, عاملہ نہیں عملہ, بچاؤ کا عملہ فوراً کام میں لگ گیا. ٹھیک ہے, جیسے ہی کوئی حکم دیا گیا اور فوراً جو ہے کارندے یا کام کرنے والے جو ہیں فوراً کام کی تعمیل میں لگ گئے, حکم اس میں کام میں لگ گئے, تو آپ بولیں گے کیا, swung into action. The rescue operation swung into action, بچاؤ کا عملہ فوراً کام میں لگ گیا. Immediately, immediately وہ پچھلی اگزامپل کا ہی حصہ ہے, اس کا ترجمہ. The rescue operation swung into action immediately, بچاؤ کا عملہ فوراً کام میں لگ گیا. Swing noun, جھولا, لہر, جھولا اور لہر, لہر بھی اس کے معنی ہے. In full swing, پورے زور و شور سے. In full swing, پورے زور و شور سے. Somebody is sleeping in full swing, کوئی شخص پورے زور و شور سے سو رہا ہے, ایسے آپ بول سکتے ہیں. ان فل سوئنگ, پورے زور و شور سے. جی, لم, شاخ, عضو. ٹو ٹیئر, ٹور, ٹورن, پھٹنا, پھاڑنا, چیتھڑے کرنا, ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ٹیئر, ٹور, ٹورن, پھٹنا, پھاڑنا, چیتھڑے کرنا, ٹکڑے ٹکڑے کرنا. اسی طریقے سے ٹو رپ اور سیکنڈ تھرڈ فارم رپڈ, اس کے معنی بھی پھٹنا, پھاڑنا, ٹکڑے کرنا. ٹو ٹیئر اور رپ somebody, لم ٹو لم, ٹکا بوٹی کرنا, چیر پھاڑ کرنا. سونے والوں کے لیے ہے یہ, جو سوئے اس کو کیا کر دو, ٹکا بوٹی. ٹو ٹیئر اور رپ somebody, لم ٹو لم, ٹکا بوٹی کرنا, چیر پھاڑ کرنا اور کسی پر سخت حملہ کرنا. جیسے شیر نے ہرن پر کیا کیا, ہرن پر حملہ کیا اور اس کا جو ہے اس کی بوٹی بوٹی کر دی, تو آپ یہاں پر بول سکتے ہیں the lion attacked the gazelle and ripped her from limb to limb. ٹھیک ہے, شیر نے حملہ کیا اور بیچاری کو تکا بوٹی کر دی. from limb to limb, ایک شاخ سے دوسری شاخ پر. to snap, سیکنڈ تھرڈ فارم ایڈی کے ساتھ, snapped, پٹاخ سے ٹوٹ جانا یا توڑ دینا. suddenly the rope snapped, اچانک رسی ٹوٹ گئی. آپ کپڑے پھیلانے گئے, اپنے 4 کپڑے پھیلا دیے تھے, 5واں پھیلا رہے تھے, اچانک سے رسی ٹوٹ گئی, نیچے فرش گندا پڑا ہوا تھا, آپ کی محنت جو ہے قبول ہو گئی اللہ کے نزدیک, آپ عند اللہ اس کے لیے ماجور ہوں گے. suddenly the rope snapped, اچانک رسی ٹوٹ گئی. the wind snapped the tree in two, ہوا نے پیڑ کو 2 حصوں میں توڑ دیا. The wind snapped the tree in two, ہوا نے پیڑ کو 2 حصوں میں توڑ دیا. To snap your fingers, چٹکی بجانا, توجہ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے, ایسے ایسے کرتے نا. To snap your fingers. اچھا, in a snap of finger یا in a snap of fingers, چٹکی بھر میں, چٹکیوں میں. To land, سیکنڈ تھرڈ فارم ایڈی کے ساتھ, to landed, landed, خشکی پر اترنا, زمین پر آنا, جہاز کا اترنا. piled hair, شن, پنڈلی, شن, پنڈلی. گرن, مسکراہٹ. to stagger, ڈگمگانا, لڑکھڑانا, ڈاواں ڈول ہونا, متزلزل ہونا, stagger.
The injured woman staggered to her feet. जख्मी औरत डगमगाते हुए या लड़खड़ाते हुए अपने पांव पर खड़ी हुई. The injured woman staggered to her feet. जख्मी औरत अपने पांव पर लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई. शेकिली डगमगाते हुए, शेक के माना हिलना, शेकिंग, और शेकिली डगमगाते हुए एडवर्ब है ये, मुतजलजिल अंदाज में, लड़खड़ाते हुए. टू शॉक तसादुम, शॉक नाउन है ये, इसके माने तसादुम, चोट, झटका. टू सपोज फर्ज करना, मानना. नोटिस नोटिस करना, देखना, निगाह में कोई बात आना, सो जाना. ड्रिप कतरा कतरा टपकना, गिरना. वाटर वॉज ड्रिपिंग डाउन द वॉल्स. पानी दीवारों से कतरा कतरा गिर रहा था. वाटर वॉज ड्रिपिंग डाउन द वॉल्स. पानी दीवारों से कतरा कतरा गिर रहा था. स्ट्रेट सीधा. रोमनेस्क रोमानी तर्ज तामीर का. रोमन एक शहर मुल्क है, तो उस तर्ज तामीर की जो इमारत वगैरह है उसको बोलते हैं रोमानी तर्ज तामीर का, रोमनेस्क. टू अपीयर आना, जाहिर होना, लगना. टोर्न फटा हुआ. रेंट इसके माना भी फटा हुआ. टू रेंड डी के साथ, फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म टी के साथ. टू रेंड रेंट, फाड़ना, टुकड़े टुकड़े करना. हार्ट रेंडिंग स्टोरी, दिल तोड़ने वाली कहानी. हूटर नाक, हूटर नाक को बोलते हैं, नाक के लिए एक मजाकिया लफ्ज है. ये खत्म हो गया, यहां पर खत्म हो गया ना, ये लेसन खत्म हो गया. आगे है जारी. हमारे वाली पीडीएफ में थोड़ा आगे पीछे हो रखा है. चलें तर्जुमा देखें इसका जरा. ब्रदर बेंट नोज, टेढ़ी नाक वाला भाई. ब्रदर बेंट नोज, टेढ़ी नाक वाला भाई. इस कहानी के अंदर, सॉरी इस नज्म के अंदर, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है. बड़ा भाई थोड़ा सा जो है बेवकूफ सा है और उनकी नाक टेढ़ी हो जाती है एक हादसे में. तो उस हादसे को नकल किया है छोटे भाई ने और उसी के ऊपर ये पोएम है. आम तोड़ने में नाक टेढ़ी हो गई है, ऐसा बता रहे हैं आप. मैं नीचे कर रहा हूं, ऊपर जा रहा है, क्या हो गया इसको. I have an ancient old brother. I have an ancient old brother. I've जो है ये I have है. I have an ancient old brother. मेरे पास एक कदीम जमाने का बड़ा बूढ़ा भाई है. ठीक है, एंशियंट कदीम जमाने का, यानी कि उम्र में काफी बड़ा है वो, तो उसके लिए जो है एंशियंट लफ्ज का इस्तेमाल किया. आई हैव एन एंशियंट ओल्ड ब्रदर, मेरा एक कदीम जमाने का बूढ़ा या बड़ा करेंगे तो ज्यादा होता है. मेरा एक कदीम जमाने का बड़ा आदमी है, बड़ा भाई है, यानी कि मेरा एक बहुत बड़ा भाई है. ही इज बोल्ड, वो बहादुर है. ही इज बिग, वो तगड़ा है, सॉरी वो बड़ा है. ही इज स्ट्रॉन्ग, वो तगड़ा है. ही इज एज क्लेवर एज अ हॉक आउल, वो इतना चालाक है जितना कि तेज निगाह उल्लू. एंश्योर नोज राइट फ्रॉम रॉन्ग. एंश्योर नोज, वो यकीनी तौर पर जानता है सही को गलत से, यानी क्या सही है क्या गलत है उसको बहुत अच्छे से हर बात का इल्म है. ही इज वेरी टॉल, वो लंबू है. जस्ट लाइक अ पाम, ताड़ के दरख्त की तरह, खजूर के दरख्त की तरह. लंबा हुआ तो क्या, जैसे पेड़ खजूर, ऐसा लंबा है. टॉवरिंग ओवर मी, मेरे ऊपर झुका हुआ, यानी जब वो खड़ा होता है तो ऐसा लगता है मैं किसी टावर को देख रहा हूं. मेरे ऊपर जो है झुका हुआ. आई एम ओनली 4 फुट एंड अ बिट, मैं 4 फुट और थोड़ा बहुत हूं, यानी 4 फुट का हूं और उससे थोड़े बहुत ज्यादा हाइट है मेरी. बट ही इज 6 फुट 3, लेकिन वो ब्रॉक लेसनर है. बट ही इज 6 फुट 3, लेकिन वो ब्रॉक लेसनर है.
جانتے ہیں زید براک لیسنر کو؟ وہ بھی 6'3" ہے. جان جائیں گے آج، کل پتہ کر کے لے کر آنا کل براک لیسنر کون ہے. وہ 6'3" کا ہے، 6'3". اب ہائٹ بتاتے ہیں تو عام طور پہ بتاتے ہیں فٹ میں، اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوتی ہے وہ بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی ہائٹ کتنی ہے زید؟ نہیں پتا؟ آپ کی ہائٹ مان لیجئے 5'5", تو آپ بولیں گے 5'5", یعنی کہ اب جو آخر والا 5 ہے اس سے مراد انچ ہے. 5'5" انچ آپ بول بھی سکتے ہیں، نہیں بھی بول سکتے ہیں، چلے گا. بٹ ہی از 6'3", لیکن وہ 6'3" کا ہے. ون ڈے اپ ان اے مینگو ٹری، ایک دن اوپر آم کے پیڑ پر. وی سوئنگ فرام لم ٹو لم، ہم شاخ سے ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھول رہے تھے. انٹل ون اسنیپڈ، یہاں تک کہ ایک شاخ چٹک پڑی، ٹوٹ پڑی. پھٹاک اٹ وینٹ، اور پھٹاک کی آواز کے ساتھ یہ جو ہے چل بسی. اور پھٹاک کی آواز ہوئی، یا پھٹاک کے ساتھ جو ہے یہ پھٹاک کی آواز سے اٹ وینٹ، یہ گر گئی یا یہ چلی گئی. اینڈ ڈاؤن آئی فیل آن ہم، اور نیچے میں اس کے اوپر گر گیا، یعنی وہ نیچے گرے اور میں اس کے اوپر گرا. ون ڈے اپ ان اے مینگو ٹری، ایک دن اوپر آم کے پیڑ پر. وی سوئنگ فرام لم ٹو لم، ہم ایک شاخ سے دوسری شاخ پر جھول رہے تھے. یا وہی مطلب ادھر سے ادھر جو ہے آپ کیا کہتے ہیں، شاخ کو ہی جھلا رہے تھے. شاخ میں لچک ہوتی ہے تو اس شاخ کو جھلا رہے تھے. انٹل ون اسنیپڈ، یہاں تک کہ ایک جو ہے پٹاخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹ پڑی. اینڈ ڈاؤن آئی فیل آن ہم، اور میں نیچے ان پر گر گیا. وی لینڈڈ ان اے گریٹ بگ پائل، ہم نیچے آئے یعنی زمین پر آئے. ان اے گریٹ بگ پائل، ایک بڑے سے ڈھیر کی شکل میں، یعنی وہ اس پر گرا میں اس پر گرا، ایک ڈھیر کی شکل سی بن گئی. پائل بولتے ہیں ڈھیر کو. تو وی لینڈڈ ان اے گریٹ بگ پائل، ہم ایک اچھے خاصے بڑے ڈھیر کی شکل میں زمین پر لینڈ کیے ہم نے لینڈ کیا. all legs and arms and shins، ہمارے سب کے سب یعنی پاؤں بھی، ہاتھ بھی اور پنڈلیاں بھی. I looked at him، میں نے ان کی طرف دیکھا. and he at me، اور انہوں نے میری طرف دیکھا. no tears، کوئی آنسو نہیں. just two big grins، بس دو بڑی مسکراہٹیں. up we staggered، اوپر ہم لڑکھڑاتے ہوئے، اوپر ہم کھڑے ہوئے. quite shakily، کافی متزلزل انداز میں، لڑکھڑاتے ہوئے، بہت زیادہ لڑکھڑاتے ہوئے ہم اوپر کی طرف کھڑے ہوئے. from the shock I suppose، میرے خیال سے اس صدمے سے، شوق اس صدمے سے یا اس چوٹ سے. and then I noticed، اور پھر میں نے نوٹس کیا. when I looked، جب میں نے دیکھا. blood dripping from his nose، ان کی ناک سے خون ٹپکتے ہوئے. what once was straight and Romanesque، جو چیز کے پہلے کبھی، یا جو چیز کے ایک بار سیدھی تھی اور جو چیز کے ایک بار سیدھی تھی اور رومانی طرز تعمیر کی تھی. رومنسک، رومانی طرز، رومن اسک یہ لگایا گیا ہے بعد میں رومن کے بعد، یعنی رومانی طرز تعمیر. رومانی کیا کہتے ہیں، دور میں جس طریقے کی طرز تعمیر ہوا کرتی تھی، گنبد نما اور گول، اس طریقے کی طرز تعمیر کی ناک کو بول رہے ہیں. یہ جو چیز کے ایک بار سیدھی اور رومانی طرز تعمیر کی تھی. appeared all torn and rent، وہ ٹوٹی پھوٹی، ٹھیک ہے، پھٹی سٹی نظر آ رہی تھی. the poor old hooter on his face، بیچاری بڑی ناک ان کے چہرے پر. for ever more was bent، ہمیشہ ہمیش کے لیے مڑ گئی تھی. so now we are older wiser too، اب ہم چنانچہ اب ہم بڑے ہیں، اولڈر عمر میں بڑے ہیں، وائزر ٹو اور عقل میں بھی بڑے ہیں. وی کیپ ویل کلیئر آف ٹریز، ہم درختوں سے کوسوں دور رہتے ہیں. وی کیپ ویل کلیئر آف ٹریز، ٹھیک ہے، میرے خیال سے اس سے متعلق لفظ ہوا ہوگا، اس میں اگلے صفحے پر شاید ہوگا. وی کیپ ویل کلیئر آف ٹریز، ہم درختوں سے
بہت دور رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے ویل کلیئر, ٹھیک ٹھاک دور رہتے ہیں ہم درختوں سے. یعنی اب نہیں کرتے وہ سب شرارت, درختوں پر چڑھ کے جو ہے ٹہنیوں پر جھول رہے ہیں. وی لیو دا کلائمبنگ اینڈ ٹرکس ٹو ایپس اینڈ چمپینزیز. ہم چڑھنے کو, درخت پر چڑھنے کو, اینڈ دا ٹرکس, اور اس طریقے کے ہیلے اور مکر و فریب کو, یا اس طریقے کی ٹرکس کو چھوڑ دیتے ہیں ٹو ایپس اینڈ چمپینزیز, لنگوروں پر اور چمپینزی پر. یعنی یہ سب کام, ان سب کاموں کے لیے لنگور اور چمپینزی ہی بہتر ہیں, اور سونے کے لیے آپ لوگ بہتر ہیں. نکولس ہورسبرگ. ترجمہ سمجھ میں آ گیا پوئم کا؟ بس ایک مزاحیہ نظم ہے یہ, کہ دو بھائی تھے اور دونوں جو تھے وہ ایک بار جو ہے پیڑ پر مستی کر رہے تھے, اور شاخ در شاخ جو ہے سو رہے تھے, بینچ در بینچ سو رہے تھے, اور کیا کہتے ہیں, یہاں تک کہ ایک بینچ جو ہے گر پڑی, ٹوٹ گئی وزن سے. ایک بینچ جو ہے ٹوٹ گئی پھٹاک کی آواز کے ساتھ, اور وہ نیچے گرے. جب نیچے گرے تو تشریف نیچے پڑی زور سے, اور ہاتھ پاؤں سب دھماک کی آواز کے ساتھ دھڑا دھڑ جو ہے ایک دوسرے پر گرے, اور نیچے زمین پر ایک بڑا سا ڈھیر سا بن گیا. اوپر سے جب اڑان بھرتے ہوئے آپ نیچے گرے دونوں ایک ساتھ, تو ایک ڈھلان سا بن گیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے, لیکن ہم گرنے کے بعد جو ہے روئے نہیں, بلکہ خوش تھے اور مسکرا رہے تھے, اور ہم محنت مشقت کر کے کھڑے ہوئے. بڑا چوٹ ووٹ لگی, صدمہ ادمہ تو پہنچا ہم کو, چوٹ ووٹ لگی, لیکن یہ کہ ہم ڈگمگاتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوئے. اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ خون نکل رہا ہے جناب ناک سے بڑے بھائی کے, اور سیدھی سادھی بہت اچھی پیاری سی نوکیلی سی ناک تھی, لیکن رومانی طرز تعمیر کی, رومانسک اسٹائل کی ناک تھی ان کی, رومن اسٹائل کی. اب اس کا جو ہے وہ ناک جو ہے اب ٹوٹی پھوٹی نظر آ رہی تھی, اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ مڑ گئی تھی. ہاں, لیکن اب جب کہ ہم عقل آ گئی ہے, ہمیں گر گئے ہیں, اب عقل آ گئی ہے, بڑے بھی ہو گئے ہیں اب, تو اب یہ سب کام ہم نہیں کرتے ہیں. اب درختوں پر چڑھنے کا کام اور درختوں پر جو ہے کود پھاند کا کام, یہ سب ہم نے چھوڑ دیا ہے. کس کے لیے؟ لنگوروں کے لیے, بندروں کے لیے, چمپینزیز کے لیے. بس یہ کہ مزاحیہ نظم تھی. ٹھیک ہے, چلیے.